میرے قریب مت آنا، کیسے بھی خبردار تم نے مجھے ہاتھ لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا غصہ تھا جو میرے رویے سے دہشت میں بدل گیا تھا۔ تبھی میں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے اس سے کہا، خدا کے لیے مجھ سے دور ہٹ جاؤ، جانے دو مجھے، میں کہتی ہوں جانے دو مجھے۔ اس نے سنسنی خیز مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجاتے ہوئے مضبوطی سے میرا ہاتھ تھاما۔ ابا خدا کے لیے مجھے یہاں چھوڑ کر مت جاؤ، میں تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہوں، ابا مجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ میں زور زور سے چیختی چلاتی رہی لیکن ابا نے میری ایک نہ سنتے ہوئے حویلی کا دروازہ بند کر دیا۔ ابا حویلی سے جا چکے تھے اور میں زارو قطار رو رو کر مدد کی بھیک مانگ رہی تھی۔ مجھے حویلی سے خوف آ رہا تھا۔ حویلی کا مالک مجھے حویلی میں تنہا روتا بلکتا چھوڑ کر جا چکا تھا۔ میں اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ آخر میرا قصور کیا تھا؟ ابا نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ ابا کی اور بھی بیٹیاں تھیں لیکن میں ہی کیوں؟ میرے دل میں ایک سوال تھا جس کا جواب مجھے تلاش کرنے سے بھی نہیں مل رہا تھا۔ ابا نے میری بولی اس طرح لگائی تھی جیسے کوئی بھیڑ بکری کی بولی لگا رہا ہو۔ ایسا تو کوئی اپنی اولاد کے ساتھ بھی نہیں کرتا جیسے ابا نے میرے ساتھ کیا تھا۔ اپنی مجبوریوں کو آگے رکھتے ہوئے ابا نے کسی سے میری زندگی کا سودا کر لیا تھا۔ ابا نے اپنی لذتوں کے لیے مجھے بیچا۔ میری زندگی کا مول ابا نے چند روپے لگائے تھے۔ میں ایک جوئے کی بازی کی نظر ہو گئی تھی۔ مجھ سے میرے جینے کا حق آج چھین لیا گیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آگے میری زندگی میں مجھے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں اتنا جانتی تھی کہ جس راستے پر ابا مجھے کھڑا کر کے جا چکے تھے اس راستے پر دور تک مجھے کہیں منزل دکھائی نہیں دیتی تھی۔ میں اپنی ماں کے بغیر ایک پل نہیں رہتی تھی اور اس وقت مجھے یہ حویلی کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ مجھے اپنی ماں کی بہت یاد ستا رہی تھی۔ میں نے حویلی میں خود کو اکیلا پایا تو دوڑتی ہوئی حویلی کے دروازے کی طرف گئی۔ میں زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی۔ دروازے کو میرے منہ پر بند کر دیا گیا تھا۔ میں کتنی دیر دروازہ پیٹتی رہی مگر میری پکار کسی نے نہیں سنی۔ حویلی کا دروازہ کسی نے نہیں کھولا تھا۔ حویلی میں کوئی موجود نہیں تھا۔ میری تنہائی اور حویلی کے خالی در و دیوار میری بے بسی کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ میں نے روتے ہوئے دروازے سے پیچھے ہٹنا چاہا تو تبھی میری نظر حویلی کی لمبی دیواروں پر پڑی۔ حویلی کی لمبی دیواروں پر لگے جانوروں کی نمائش دیکھ کر میں خوفزدہ سی ہو گئی۔ حویلی کی ہر دیوار ٹرافی ہنٹنگ سے سجی ہوئی تھی۔ جگہ جگہ جانوروں کے مختلف حصوں کو دیواروں پر ٹانگا گیا تھا۔ کسی دیوار پر ہرن کا سر تو کسی دیوار پر شیر کی کھال آویز آنکی گئی تھی۔ اس طرح حویلی کی دیواریں ایک الگ ہی منظر پیش کر رہی تھی۔ میں ڈری سہمی دھیمے دھیمے قدم آگے چلتی گئی۔ حویلی کے دیوان میں پہنچی تو ارد گرد کی آرائش دیکھ کر میں بہت گھبرا گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ابا مجھے کس جگہ پھنسا کر اپنی جان چھڑوا کر جا چکے تھے۔ میں ارد گرد کہیں چھپنے کی جگہ تلاش کرنے لگی۔ تبھی میں حویلی میں بنے دیوان کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ میں اپنی ماں کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ میری ماں نے مجھے میرے باپ سے بہت دفعہ بچایا تھا۔ آج مجھے اماں کی کہی ہوئی ایک ایک بات یاد آنے لگی تھی۔ میں یہ سوچ کر رو رہی تھی کہ آج ابا کے خلاف میری ماں کے دل میں پلتا ہر خدشہ سچ ثابت ہو گیا تھا۔ آج مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اماں کیوں مجھے ابا کے پاس بیٹھنے نہیں دیا کرتی تھی اور نہ ہی مجھے ابا کے ساتھ لاڈ اٹھوانے دیتی تھی۔ اماں میرے اور ابا کے درمیان ایک دیوار ہمیشہ کھڑی کیے رکھتی کیونکہ اماں جانتی تھی کہ وقت آنے پر ابا اپنے سوتیلے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ضرور کریں گے۔ اماں مجھے ہمیشہ کہتی، بیٹی اپنے باپ سے دور دور رہا کرو۔ میں جب بھی اماں سے وجہ پوچھتی تو اماں مجھے اتنا کہتے ہوئے چپ کروا دیتی کہ وہ کون سا تمہارا سگا باپ ہے، جو بھی ہو سوتیلا سوتیلا ہی ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اماں مجھے ہمیشہ اپنے آنچل میں چھپائے ابا سے بچاتی رہتی۔ میں حویلی سے بھاگنے کا پلان کرنے لگی لیکن میری نظر جہاں تک جاتی وہاں پر سوائے لمبی لمبی خوفناک دیواروں کے مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرا دم گھٹ رہا تھا۔ میں نے ہمت کی اور حویلی کی سیڑھیاں چڑھتے اس طرف جانے لگی جہاں پر مجھے خریدنے والا وہ بے رحم انسان تھا۔ میں نے پوری جرت کرتے ہوئے اپنے قدم اوپر کی جانب اٹھائے۔ میں نے دل میں سوچا کہ اس بے رحم انسان سے پوچھوں تو صحیح کہ آخر میرا قصور کیا تھا، کیوں مجھے اس خوفناک سی جگہ پر قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ حویلی کے اندر ایک کمرہ نہیں، نہ جانے کتنے کمرے موجود تھے
اور میں کچھ نہیں جانتی تھی کہ اس حویلی کا مالک کس طرف یا کس کمرے میں گیا ہے۔ پھر بھی میں نے ہمت نہیں ہاری، مجھے بے انتہا خوف آ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ میرے ارد گرد کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کسی کی نظر مسلسل میرے وجود پر ٹکی ہوئی تھی۔ لیکن جیسے ہی میں اپنے ارد گرد غور کرنے لگتی مجھے کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ میری نظر خوفناک دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ جاتی، لیکن میری آنکھوں کو کچھ اور دیکھنے کو نہیں ملتا۔ میں ہمت کرتے ہوئے حویلی کا ایک ایک کمرہ چیک کرنے لگی اور دیکھنے لگی کہ آخر کار حویلی کا اور میرا مالک کہاں گیا ہے۔ میں نے پوری حویلی چھان ماری۔ اب تو مجھے اور زیادہ خوف آنے لگا تھا۔ جب مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میں اس قدر خوفناک حویلی میں بالکل تنہا ہوں تو میں اور زیادہ ڈر گئی۔ میں زاروں قطار رونے لگی اور چیخ چیخ کر پوری حویلی میں آوازیں دینے لگی، کوئی ہے جو میری پکار سنے؟ کیا کسی کو میری آواز سنائی دے رہی ہے؟ میرے بار بار پکارنے پر بھی مجھے کسی کا کوئی جواب نہیں ملا۔ اب میری ہمت ٹوٹ چکی تھی، خوف کے مارے میری جان نکلی جا رہی تھی کہ تبھی اچانک سے میری آواز سے ایک آواز ٹکرا کر میرے کانوں میں پڑی۔ جیسے ہی میں نے آواز لگائی، خدا کے لیے میری مدد کرو، مجھے اس حویلی سے نکالو، تو کسی کی میٹھی آواز میرے کانوں میں رس کھولنے لگی اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کسی نے مجھ سے پوچھا، کیا چاہیے تمہیں؟ اگر تمہیں بھوک لگی ہے تو حویلی کے کچن میں چلی جاؤ۔ میں بہت زیادہ حیران ہوئی، میں نہیں جانتی تھی کہ یہ آواز کس کی ہے۔ مجھے بھوک بھی لگی ہوئی تھی، لیکن اس میٹھی آواز نے میرا دل موہ لیا۔ میں اس آواز کا پیچھا کرتے ہوئے حویلی کے کچن کی طرف جانے لگی۔ حویلی کا کچن نیچے والے پورشن میں تھا۔ میں سیڑھیاں اترتی نیچے کی جانب آ رہی تھی کہ تبھی مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میرے ساتھ کوئی اور بھی سیڑھیاں اتر رہا ہے۔ میں نے گھبراتے ہوئے ارد گرد دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن سیڑھیوں سے اترتے وقت میرے قدموں کی آواز کے علاوہ اور بھی کسی کے قدموں کی آواز آ رہی تھی، لیکن دیکھنے پر مجھے کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں اس آواز کو محسوس کر سکتی تھی، لیکن جو کوئی یہاں میرے ساتھ موجود تھا وہ میری آنکھوں سے بالکل اوجھل تھا۔ میں گھبراتی ڈری سہمی کچن کی طرف جانے لگی۔ جیسے ہی میں نے کچن میں قدم رکھا تو میری تو چیخ نکل گئی۔ میرا نام خوش بخت ہے، سب مجھے پیار سے خوشی کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ میرے ابا ایک ٹرک ڈرائیور تھے اور اماں گھریلو خاتون تھی۔ اماں ہلکی سی عمر کی تھی جب میرے ماموں نے اماں کا نکاح ابا سے کر دیا۔ ابا اچھا خاصا کماتے تھے، اسی لیے ماموں کو جیسے ہی ابا کا رشتہ پسند آیا تو ماموں نے ابا سے اماں کا نکاح کرواتے ہوئے گھر سے رخصت کر دیا۔ اماں بہت خوشگوار زندگی جی رہی تھی۔ ابا ہفتے میں 4 دن گھر آتے اور 2 دن اور رات گھر سے باہر رہتے، کیونکہ ابا کا کام ہی ایسا تھا۔ رات کو ابا ٹرک پر سامان لوڈ کرتے، ایک کمپنی سے دوسری کمپنی پہنچایا کرتے تھے۔ کئی دفعہ سامان شہر سے باہر بھی جاتا تھا، جس وجہ سے پھر ابا رات باہر گزارتے۔ ایسا ہفتے میں 1-2 بار ہی ہوتا تھا۔ اماں اپنے گھر میں بالکل اکیلی رہتی تھی، کیونکہ جب اماں کی شادی ہوئی تھی تو میرے دادا دادی انتقال کر چکے تھے۔ یہی سوچتے ہوئے ماموں کو یہ رشتہ پسند آیا تھا۔ ابا کا گھر بہت چھوٹا سا تھا لیکن اپنا تھا۔ اماں ابا سے شادی کرنے کے بعد بے حد خوش نظر آتی۔ اماں اور ابا کی شادی کو کچھ عرصہ گزرا تو اللہ نے اماں کو اولاد کی خوشی سے نوازا۔ میں اماں ابا کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ میرے بعد ماں کی کوئی اور اولاد نہیں ہوئی، اسی لیے میں اکلوتی ہی پورے گھر کی رونق بنی رہتی۔ ابا اماں میرے ساتھ بے انتہا محبت کرتے۔ ابا کی جان مجھ میں بستی تھی۔ مجھے بچپن سے ہی علم حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا، اسی لیے ابا نے پاس کے اسکول میں ہی میرا ایڈمیشن کروا دیا۔ میں پڑھائی میں بہت تیز تھی، میری ذہانت کے مثالیں میری استاد بھی دیا کرتے تھے۔ میں ہمیشہ کلاس میں اول نمبر پر آتی۔ اماں ابا جب میری کامیابی کی خبر سنتے تو بے انتہا خوش ہوتے۔ ابا تو مجھے اپنے سینے سے لگا لیتے اور مجھے انعام کے طور پر جو چیز مانگتی وہی لا کر دیتے۔ ہمیشہ میرے بہت ناز نخرے اٹھایا کرتے تھے۔ اماں اکثر ابا کو منع کرتی کہ بیٹی پرایا دھن ہے، آج نہیں تو کل اسے بیاہ کر کے اگلے گھر جانا ہے، اس کی ہر جائز اور ناجائز خواہش پوری کرتے جائیں گے تو اسے یہی عادت ہو جائے گی اور اگلے گھر جا کر اسے تنگی محسوس ہوگی۔ آپ تو اچھی طرح سے جانتے کہ ہر گھر میں ایک جیسا آسائش اور سکون نہیں ہوتا۔ اماں جب بھی ایسی بات کرتی تو ابا اماں سے خفا ہو جاتے اور کہتے، میری بیٹی کے لیے دنیا جہان کی خوشیاں میں اس کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا، اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا مانگا کرو۔
जब मेरी बेटी जवान होगी और इसकी शादी होगी तो इसके लिए मैं हर वो सहूलत मुहैया करने की कोशिश करूँगा जो मेरी बेटी की ज़रूरत होगी। मैं अब्बा के कंधों पर चढ़ जाती और अब्बा का मुंह चूमने लगती। अब्बा अम्मा से कहते, देखा है, अगर मैं इसके नखरे न उठाऊं तो ये इतनी मोहब्बत जो मुझे मिल रही है, मैं इस मोहब्बत से महरूम हो जाऊंगा। अम्मा अब्बा से कहती, जी बिल्कुल ये बात तो है। जब भी आप खुशबख्त को कोई दिली ख्वाहिश पूरी करते हैं तो खुशबख्त आपके साथ ऐसे ही लाड उठवाती है। अब्बा अम्मा से ये कहते कि इतना बड़ा नाम मत लिया करो, खुशी कहकर बुला लिया करो। मुझे तो खुशबख्त को खुशी कहते हुए बहुत अच्छा लगता है। वक्त ऐसे ही गुजरता गया और मैं अम्मा और अब्बा की मोहब्बत के साथ परवान चढ़ती गई। जैसे ही मैं 7 साल की हुई तो मेरी सालगिरह की खुशी में शरीक होने के लिए मेरे मामू हमारे घर आए। मामू सालगिरह की तकरीब ख़त्म होने के बाद अम्मा से कहने लगे कि खाली घर मुझे काटने को दौड़ता है। अम्मा अब्बा के इंतकाल के बाद तुम्हारी शादी करने के बाद घर बिल्कुल खाली हो गया है। तभी अम्मा ने मामू से कहा कि मैं तो आपको समझा समझा कर थक गई हूँ कि अपना घर बसा लें। अब आपने तो एक ही ज़िद लगा रखी है शादी ना करने की। मामू की शादी के जिक्र से हर तरफ खुशी का सामा बन गया। तभी मामू ने अम्मा से अपनी पसंद का इजहार करते हुए कहा कि मुझे अपने ऑफिस की एक लड़की बहुत पसंद है, तुम अगर वक्त निकाल कर भाई के साथ रिश्ता देखने चली जाओ तो कुछ बात बन सकती है। अम्मा ने मामू की बात सुनी तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। मामू से कहने लगी कि मैं सुबह ही जाने के लिए तैयार हूँ, आप लड़की वालों से पूछ लें और मुझे वक्त बता दें तो मैं अपने भाई के सर पर सेहरा जल्द अज जल्द सजा देखना चाहती हूँ। कुछ दिन गुजरे तो हम मामू का रिश्ता देखने के लिए लड़की वालों के घर चले गए। अब्बा ने रेंट पर गाड़ी ली थी। रिश्ता देखकर जब हम वापस आ रहे थे तो हमारी गाड़ी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। अब्बा उस एक्सीडेंट में बहुत ज़ख्मी हुए थे। अम्मा और मुझे भी कुछ चोटें आई, लेकिन अब्बा का बहुत बुरा हाल था। अब्बा को हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया गया। कई दिन तक अब्बा हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज रहे और फिर ज़ख्मों की ताब न लाते हुए आखिरकार अब्बा ने दम तोड़ दिया। अम्मा की उम्र अभी इतनी नहीं थी। भरी जवानी में अम्मा बेवा हो गई और मैं यतीम। हमारे घर में कोहराम मच गया। ऐसे लगता था कि सब कुछ ख़त्म हो गया हो। हर आँख अश्कबार थी। हर कोई अब्बा की मैयत को देखते हुए आंसू बहा रहा था। अम्मा की हालत पर कई लोग तरस खाने वाले थे। मेरे यतीम होने पर बहुत से शफकत भरे हाथ मेरे सर पर रखे गए, लेकिन ये सब कुछ चंद दिन का खेल था। अब्बा की तदफीन के बाद चंद दिन मोहल्ले वाले हमारे दुख में शरीक होते रहे, फिर सब अपने कामों में मसरूफ़ हो गए और हमारे घर में सिर्फ दुख रह गया। मामू को अब्बा की मौत का दुख अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। मामू अम्मा को गले लगाते तो फूट फूट कर रोने लगते। मामू अम्मा से कहते कि रंगीन दुपट्टे में तुम्हें भेजा था और किस्मत देखो सफ़ेद दुपट्टे में तुम्हें देख रहा हूँ। मामू उस हादसे का जिम्मेदार खुद को ठहराते। बार बार रोते और अम्मा से कहते कि अगर मैंने तुम्हें ना भेजा होता तो आज तुम्हारा शोहर तुम्हारे साथ होता। अम्मा के लिए ये दुख बहुत बड़ा था। अम्मा अपने दिल की बात किसी से नहीं करती थी, बस दिन रात अब्बा को याद करते गुजर जाता। अम्मा की आंखें रो रो के इस कदर सूज चुकी थी कि खोलने की कोशिश करती तो आंखें खुलती नहीं थी। अम्मा की हालत बहुत ख़राब रहने लगी थी। मोहल्ले वालों ने मेरे मामू से कहा कि खुशबख्त को अपनी बहन के पास ले जाओ, उनका अब यहाँ क्या है, सारा दिन तुम्हारी बहन अपने शोहर को याद करके रोती रहती है। आंसू बहा बहा कर इसकी हालत तो देखो कैसी हो गई है। वहाँ तुम्हारे पास होगी तो घर में रौनक भी लगी रहेगी, उसका दिल भी बहल जाएगा। मामू ने अम्मा से बात की, लेकिन अम्मा किसी सूरत अपना घर छोड़ने के लिए राज़ी नहीं थी। मामू किसी भी तरह मिन्नत समाजत करते हुए मुझे और अम्मा को अपने साथ अपने घर ले गए थे। अब हम लोग मामू के घर रहने लगे। अब्बा की वफ़ात को 1 साल होने को था, लेकिन आज भी ऐसे महसूस होता है कि जैसे अब्बा हमें आज ही छोड़ कर गए हों। अम्मा की उम्र इतनी नहीं थी। 1 साल में अम्मा के कई रिश्ते आए। मामू अम्मा से जब भी शादी की बात करते तो अम्मा शादी से इनकार कर देती और कहती कि मेरी बेटी है, कौन इसे अपनाएगा, इसलिए मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगा। इसी 1 साल के दौरान अम्मा ने मामू की शादी कर दी थी। मम्मानी के घर आने की वजह से घर का माहौल बहुत अजीब व गरीब रहने लगा। मम्मानी को मैं और अम्मा एक आंख नहीं बहाती थी। मम्मानी हर वक्त अम्मा को बुरा भला कहती। मुझे मारते वक्त तो मम्मानी ने कभी अपने हाथों को नहीं रोका। घर के हालात इस कदर ख़राब हो गए कि अम्मा ना तो मामू से कोई बात शेयर कर सकती थी और ना ही मम्मानी को किसी बात का जवाब दे सकती थी। घुट घुट कर जीना हमने अपनी किस्मत का लिखा समझ लिया था।
ایک دن ماموں اچانک سے کام سے جلدی گھر آ گئے۔ ماموں نے اماں کو سارے گھر کے کام کرتے ہوئے دیکھا اور ممانی کو اماں پر روب جھاڑتے دیکھا تو ماموں کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ ماموں نے اماں کی ایسی حالت دیکھی تو آنکھوں میں آنسو لیے اماں کے سر پر پیار دیتے ہوئے کہنے لگے، یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ پہلے تو تمہاری حالت ایسی نہیں تھی۔ اماں نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا کہ آج بھابھی کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے گھر کا کام میں نے ہی کرنے کو کہا تھا۔ لیکن ماموں بنا سوچے سمجھے ممانی پر چیخنے چلانے لگے۔ اماں نے ماموں کو روکتے ہوئے کہا کہ میری وجہ سے اپنے گھر میں جھگڑا مت کریں۔ ماموں نے ممانی کے زوردار انہیں تھپڑ لگاتے ہوئے کہا کہ مجھے محلے سے بھی پہلے بھی کئی دفعہ تمہاری شکایت ملی تھی، لیکن میں اس بات پر یقین نہیں کرتا تھا، کیونکہ میرے سامنے تو تم جیسے میری بہن اور بھانجی سے اپنی محبت کا اظہار کرتی تھی، میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے پیچھے تم ان کا یہ حال کرو گی۔ آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ محلے والے تمہارے بارے میں جو بھی بات کرتے تھے وہ بالکل ٹھیک کرتے تھے۔ باتوں باتوں میں ممانی اور ماموں کی لڑائی بہت آگے تک بڑھتی چلی گئی۔ اماں مجھے لے کر کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ اماں زاروں قطار رو رہی تھی، ماموں مسلسل کمرے کا دروازہ پیٹ رہے تھے۔ اماں نے ماموں سے کہا کہ آپ میری وجہ سے گھر میں لڑائی کیوں کر رہے ہیں؟ جب مجھے گھر کا کام کرنے میں کوئی پریشانی نہیں تو آپ کیوں بھابھی پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ تبھی ماموں نے دروازہ کھولتے ہوئے اماں کو اپنے سینے سے لگایا اور کہنے لگے، میں نے تمہیں بچوں کی طرح پالا ہے، تم میری بہن نہیں بیٹی ہو، اور میری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرے تو میرا خون نہیں کھولے گا کیا؟ اس بات کو کئی دن گزر گئے تھے۔ ماموں کی طبیعت اب اکثر خراب رہنے لگی۔ ماموں نے اماں کی ٹینشن لی تھی، جس وجہ سے ماموں کا بی پی ہر وقت ہائی رہتا تھا۔ تبھی ماموں نے اماں سے التجا کرتے ہوئے کہا کہ خدا کے لیے شادی کے لیے رضامند ہو جاؤ۔ اگر تم شادی کے لیے ہاں کر دو گی تو میرے سر سے پریشانی کا بوجھ اتر جائے گا، میری زندگی کا کیا بھروسہ، اور تمہاری بھابھی تمہارا جینا آرام کر دیں گی۔ وہ میرے ہوتے ہوئے تم دونوں کو سکون سے نہیں جینے دیتی تو میرے بعد تم دونوں کا کیا حال کریں گی؟ اماں نے سوچ رکھا تھا کہ اماں کی وجہ سے اب اس گھر میں کبھی لڑائی جھگڑا نہ ہو، اس لیے اماں نے لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اپنی قسمت کا فیصلہ سمجھتے ہوئے ماموں کے اس فیصلے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی۔ ماموں کا ایک دوست تھا جو کہ بہت اچھا تھا، اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، اس کی اپنی 2 بیٹیاں تھیں۔ ماموں نے یہ سوچتے ہوئے اماں کا نکاح اپنے دوست سے کر دیا کہ اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ وہ میرا بھی خیال رکھے گا، مجھے بھی اپنی بیٹی مانتے ہوئے ہی پالے گا۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شادی کا کچھ عرصہ تو بہت اچھے سے گزرا، میرا سوتیلا باپ میرا اور میری ماں کا بہت خیال رکھتا۔ پھر آہستہ آہستہ نہ جانے وقت کے ساتھ ایسا کیا ہوتا گیا کہ اماں میرے اوپر سختی کرنے لگی۔ میں جب بھی اپنے سوتیلے باپ کے ساتھ اٹکیلیاں کرتی یا لاڈ اٹھاتی تو اماں مجھے بہت زیادہ ڈانٹتی اور سمجھاتی کہ اپنے سوتیلے باپ کے پاس اس قدر مت جایا کرو۔ نہ جانے اماں نے ایسی کون سی بات محسوس کی تھی جس وجہ سے اماں بہت ڈر گئی۔ ابا کے ساتھ زندگی گزارنا ان کی مجبوری بن گئی تھی، کیونکہ اماں ماموں کے ہاں اب کبھی واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ اماں نے یہاں رہنے میں ہی بہتری سمجھتے ہوئے صبر کر لیا۔ وقت گزرتا گیا اور میں جوان ہوتی چلی گئی۔ میں نے جیسے ہی جوانی میں قدم رکھا تو میں بے انتہا خوبصورت ہو گئی۔ میرے لمبے لمبے کالے سیاہ بال میری خوبصورتی میں اضافہ کرتے نظر آتے، میری موٹی موٹی آنکھیں میرے چہرے کی خوبصورتی کو نمایاں کرتی۔ ابا نے ہمیشہ مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح محبت سے پکارا تھا، ہمیشہ جیسے وہ اپنی سگی بیٹیوں سے بات کرتے ویسے ہی میرے ساتھ بات کرتے۔ مگر اماں نہ جانے ابا سے اس قدر بدظن کیوں ہو گئی تھی۔ اماں جب بھی مجھے ابا کے قریب دیکھتی تو مجھ سے کہتی کہ وہ تمہارا سوتیلا باپ ہے۔ سوتیلا باپ تو سوتیلا ہی ہوتا ہے، تم اس کے اتنے قریب مت جایا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی دن تمہیں مجھ سے دور کر دے۔ مجھے اماں کی یہ باتیں سمجھ نہیں آتی تھی۔ میں اکثر اماں سے پوچھتی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ابا مجھے آپ سے دور کر دیں، لیکن اماں کہتی تھی کہ جب بھی تمہارے ابا کسی مشکل میں پڑیں گے تو میرا دل کہتا ہے کہ وہ اپنی سگی بیٹیوں کو نہیں بلکہ تمہیں قربانی کا بکرا بنائیں گے۔ میں اکثر اماں سے ناراض ہو جاتی اور کہتی کہ سوہا مریم کی طرح آپ مجھے ابا کے ساتھ بیٹھنے کیوں نہیں دیتی؟ سوہا مریم بھی تو ابا کے ساتھ بیٹھتی ہیں، اپنی فرمائش کا اظہار کرتی ہیں، اپنی خواہشات کو پورا کرواتی ہیں، لیکن آپ مجھے ابا سے ہمیشہ ہی دور رکھتی ہیں۔ اماں مجھے اپنے ساتھ لگاتی اور کہتی، تم ابھی نہ سمجھو، تمہیں نہیں معلوم کہ میں تمہیں کیوں اس طرح سے کہتی ہوں۔ میرا دل بھرا تھا۔ ایک دن میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اماں سے کہنے لگی کہ میرا سگا باپ تو اس دنیا میں رہا نہیں جو مجھے میرے لاڈ اٹھاتا۔ اگر سوہا اور مریم کے ابا میرے ابا بن گئے ہیں اور وہ مجھ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو آپ کو وہ بات پسند نہیں آتی؟
آخر ایسی کون سی خامی ابا میں جو آپ ان کے مجھے قریب نہیں جانے دیتی؟ اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اماں ہاتھ جوڑ کر مجھ سے کہنے لگی کہ خاموش ہو جاؤ، اگر تمہارے باپ نے سن لیا تو وہ گھر میں طوفان برپا کر دے گا۔ اماں اس قدر ڈری سہمی رہتی کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اماں کی ایسی حالت کیوں ہو جاتی ہے۔ تبھی اماں نے مجھے بتایا کہ تمہارا سوتیلا باپ ایک عیاش آدمی ہے۔ میں خاموشی سے اماں کی بات سننے لگی۔ اماں زاروں قطار رو رہی تھی اور مجھ سے کہنے لگی، تمہارا باپ ایک اچھا انسان نہیں ہے۔ اگر وہ کبھی زندگی میں کسی مشکل میں پڑ گیا تو وہ سوہا اور مریم کا سودا نہیں کرے گا، بلکہ مجھے ڈر ہے، بلکہ یہ یقین ہے کہ وہ جب بھی کسی خطرے میں آیا تو تمہارا سودا کرے گا، وہ تمہاری جان کا سودا کرے گا۔ یہ کہتے ہوئے اماں نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اماں کو چپ کرواتے ہوئے کہنے لگی، ایسا کیسے ممکن ہے؟ باپ جیسا بھی ہو، سوتیلا ہو یا سگا، باپ تو باپ ہوتا ہے۔ وہ مجھ سے سوہا اور مریم کی طرح محبت کرتے ہیں، وہ مجھے کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اماں کہتی، اسی وجہ سے میں تم سے کوئی بات نہیں کرتی، کیونکہ تم میری کوئی بات نہیں مانتی، کسی بات پر یقین نہیں آتا۔ کروں تو کروں کیا کروں؟ میں نے اماں سے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں نے ابا سے بات کرنا بہت کم کر دی تھی۔ ابا کے پاس بیٹھنا، ان سے کسی چیز کی فرمائش کرنا بالکل ختم کر دیا تھا۔ اس بات کو ابا نے بھی محسوس کیا تھا۔ ابا ہمیشہ مجھ سے کہتے کہ خوش بخت، اب تم میرے پاس آ کر نہیں بیٹھتی، مریم اور سوہا کی طرح تم مجھ سے کوئی فرمائش بھی نہیں کرتی، آخر کیا بات ہے؟ میں ہمیشہ ٹال دیتی۔ اندھیری رات تھی، گرمیوں کے دن تھے۔ ہم تینوں بہنیں اماں کے پاس صحن میں چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک سے دروازے پر زوردار دستک ہونے لگی۔ ہم تینوں بہنیں خوف زدہ ہو گئی اور اماں کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ اماں نے ہمیں حوصلہ اور تسلی دیتے ہوئے کہا کہ میں دیکھتی ہوں دروازے پر کون ہے، شاید تمہارے ابا ہوں۔ جیسے ہی اماں نے پوچھا کون ہے تو باہر سے ابا کی آواز ہمیں سنائی دی۔ ہماری جان نکل گئی کہ دروازے پر ابا ہی ہے۔ اماں یہ کہتے ہوئے دروازہ کھولنے لگی کہ آپ نے تو بچوں کو ڈرا ہی دیا، اتنی زور سے کوئی دروازہ پیٹتا ہے کیا؟ جیسے ہی اماں نے دروازہ کھولا، ابا نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور اماں کو زوردار دھکا دیتے ہوئے کہا، تمہاری زبان بہت چلتی ہے، لگتا ہے تمہاری زبان کاٹنی پڑے گی۔ اماں دور جا گری۔ سوہا اور مریم اپنی جگہ کھڑی رہی۔ میں نے دوڑتے ہوئے اماں کو سنبھالا۔ آج میں نے ابا کا ایک الگ ہی روپ دیکھا تھا۔ مجھے خود بھی ابا سے بہت خوف آ رہا تھا۔ ابا اس قدر غصے میں تھے۔ میں نے اپنی ماں کو اٹھایا اور ابا سے کہا کہ یہ اب کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے اماں کو کیوں دھکا دے کر گرا دیا؟ میرا اتنا کہنا تھا کہ ابا نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارتے ہوئے کہا، تم بھی اپنی ماں کی طرح زبان چلانے لگی ہو۔ تبھی ابا نے میرا ہاتھ تھاما اور زبردستی مجھے گھر سے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگے۔ رات کا وقت تھا۔ اماں چیخنے لگی اور ابا کی بازو پکڑتے ہوئے کہنے لگی، کہاں لے کر جا رہے ہو میری بیٹی کو؟ تبھی ابا نے اماں کو ایک اور تھپڑ لگاتے ہوئے دور پھینکا اور کہا، اپنی مشکل آسان کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ اماں روتی چیختی چلاتی رہی۔ میں نے خود کو چھڑوانے کی پوری کوشش کی، کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن ابا نے مجھے بہت مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ میں روتی رہی، چیختی چلاتی رہی کہ مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا، چھوڑو میرا ہاتھ، مجھے اپنی ماں کے پاس رہنا ہے۔ ابا زبردستی مجھے کھینچتے ہوئے سڑک پر لے گئے۔ سڑک پر ایک بڑی لمبی سی کار کھڑی تھی۔ کالے رنگ کی گاڑی میں ابا نے مجھے پھینکتے ہوئے ایک آدمی سے کہا کہ یہ بہت چالاک اور ہوشیار لڑکی ہے، ذرا اسے مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا۔ خود ابا گاڑی کا اگلا دروازہ کھولتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ اماں دروازے پر چیختی چلاتی رہی۔ میری ماں تڑپتی رہی، لیکن میرے سوتیلے باپ کو مجھ پر یا میری ماں پر ذرا برابر بھی ترس نہیں آیا تھا۔ میں بھی گاڑی کا شیشہ پیٹ رہی تھی، لیکن مجھے مسلسل تھپڑ پڑ رہے تھے۔ مار مار کے میرا برا حال کر دیا گیا تھا۔ تبھی گاڑی ایک سنسان سڑک پر جا کر رکی۔ ابا نے آدمی کو گاڑی میں رکنے کے لیے کہا اور میرا بازو کھینچتے ہوئے مجھے سڑک کے کنارے لے کر گئے۔ سامنے نظر پڑی تو ایک بہت بڑی حویلی دکھائی دینے لگی۔ ابا مجھے کھینچتے ہوئے اس حویلی میں لے کر جانے لگے۔ میں خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابا پلٹ پلٹ کر میرے منہ پر تھپڑ مارتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ میرے منہ سے خون نکلنے لگا۔ میں نے جیسے ہی اپنے منہ پر ہاتھ لگایا تو ہاتھ پر نظر ڈالتے ہی میری جان نکل گئی۔ میں اپنا خون دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ حویلی کا دروازہ کھلا۔ ابا مجھے کھینچتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے حویلی میں لے گئے۔
حویلی میں ایک بہت بڑا دیوان تھا جہاں پر جا کر ابا نے مجھے زوردار دھکا دیتے ہوئے پھینکا۔ میں دور جا گری۔ جیسے ہی اٹھنے لگی تو میرے ہاتھ کسی کے پاؤں کے اوپر تھے۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھنے کی کوشش کرتی، کسی نے ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ہوئے مجھے کھڑا کیا تھا۔ میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ ایک بہت لمبا چوڑا اور خوبصورت آدمی تھا۔ ابا نے مجھے اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا کہ جلدی سے مجھے رقم دے دو، میری جان کو خطرہ ہے۔ میں جوئے میں ہارے پیسے جب تک جواریوں کو نہیں دوں گا وہ لوگ میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ اس آدمی نے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے مسکراتے ہوئے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور تبھی ابا سے کہنے لگا، اس گلاب کے پھول پر تم نے اتنا ظلم کیا؟ میں زار و قطار رو رہی تھی۔ تبھی اس نے ابا کو ایک بھاری رقم پکڑاتے ہوئے کہا کہ دوبارہ مجھے حویلی کی ارد گرد بھی دکھائی نہ دو، تمہارا میرا واسطہ یہیں تک تھا۔ آج سے میں تمہیں نہیں جانتا اور تم مجھے نہیں جانتے۔ ابا اس آدمی سے کہنے لگے کہ میں یہاں کبھی آیا ہی نہیں، میں تو صرف اتنا ہی جانتا ہوں۔ میں نے اس آدمی سے ہاتھ چھڑوایا اور دوڑتے ہوئے ابا کے پاؤں پکڑے اور گڑ گڑا کر ابا سے کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے یہاں چھوڑ کر مت جاؤ، مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ میری ماں میری راہ تک رہی ہوگی، اگر اس نے مجھے گھر میں نہیں پایا تو وہ تڑپ کر مر جائے گی۔ ابا مجھے زوردار ٹھوکر لگاتے ہوئے کہنے لگے کہ اچھا ہے دونوں ماں بیٹی مر جاؤ، میری جان چھوٹ جائے۔ منوس جب سے گھر میں آئی ہیں مجھے لے روبی ہیں، میں کبھی بھی جوا نہیں ہارتا تھا۔ جب سے تم دونوں ماں بیٹی میرے گھر میں آئی ہو تب سے میں کوئی گیم بھی جیت نہیں سکا اور آج تک قرضے میں ڈوبا ہوا ہوں۔ آج تمہاری بولی لگا کر یہ قرضہ اتاروں گا۔ ابا مجھے ٹھوکر مارتے ہوئے تنہا چھوڑ کر بہت بے دردی سے جا چکے تھے۔ میں چیختی چلاتی رہی لیکن میری آواز ابا کے کانوں تک نہیں پہنچی تھی۔ میری آواز سنتے ہوئے بھی ابا نے انسنی کر دی تھی۔ تبھی میں خوف کے مارے اس آدمی کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ جیسے ہی میرے آگے آیا تو مجھے اس سے ڈر لگنے لگا۔ آگے مت آنا، مجھے ہاتھ مت لگانا، اگر تم نے مجھے ہاتھ لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں زار و قطار رو رہی تھی اور اس سے خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی وہ آدمی میرے قریب آیا اور میرے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے مجھ سے کہنے لگا، اب تم میری غلام ہو، اس سے زیادہ چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی تو وہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دہشت دکھائی دے رہی تھی۔ میں خوف زدہ ہو گئی اور اس سے کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے جانے دو، میری ماں مر جائے گی، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ میرے اوپر اتنا ظلم مت کرو۔ میں بھی اتنا ہی کہہ رہی تھی کہ وہ مجھے چھوڑ کر سیڑھیاں چڑھتا حویلی کے اوپر والے حصے میں جانے لگا۔ میں چیختی چلاتی رہی کہ مجھے واپس جانے دو۔ میں دوڑتی ہوئی حویلی کے دروازے کی طرف گئی تو حویلی کا دروازہ کسی نے زور سے میرے منہ پر بند کر دیا۔ میں کئی گھنٹے تک دروازہ پیٹتی رہی لیکن میری آواز کسی نے نہیں سنی۔ میں رو رو کر نڈھال ہو گئی تھی۔ مجھے رہ رہ کر اپنی اماں کی یاد ستا رہی تھی۔ آج مجھے اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ اماں آخر ابا کے قریب مجھے کیوں نہیں جانے دیتی تھی، مجھے ابا سے دوستانہ ماحول کیوں نہیں بنانے دیتی تھی، کیونکہ اماں یہ بات اچھے سے جانتی تھی کہ ابا کی حرکتیں ٹھیک نہیں۔ اسی وجہ سے اماں مجھے ہر وقت ابا سے بچا کر رکھتی، لیکن قسمت میں کیا لکھا تھا یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا۔ آج میں تنے تنہا اس خوفناک حویلی میں بیٹھی اپنی ماں کو یاد کر کے زار و قطار رو رہی تھی۔ میں نے حویلی کا جائزہ لیتے ہوئے یہ محسوس کیا کہ اس حویلی کے در و دیوار بہت ساری کہانی اپنے اندر سمیٹے ہوئے۔ یہ اس قدر خوفناک حویلی تھی کہ میرا تو دم گھٹ رہا تھا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے حویلی اپنے سینے میں بہت ساری کہانیاں دبائے ہوئے ہے۔ میں ہمت کرتے ہوئے حویلی میں بنے بڑے سے دیوان کی طرف جانے لگی۔ دیوان میں پہنچ کر مجھے اور زیادہ خوف آنے لگا کیونکہ حویلی پر لٹکا ہرن کا سر اور شیر کی کھال نے مجھے اور زیادہ خوف زدہ کر دیا۔ ایسی کئی چیزیں حویلی کی سب دیواروں پر لٹکی ہوئی تھی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے سر کٹا ہرن ابھی بولنے لگے گا اور شیر کی کھال ابھی چلنے لگے گی۔ بہت ہی عجیب سا ماحول تھا۔ میں ڈر کر ایک کونے میں بیٹھ گئی اور اپنی ماں کو یاد کرنے لگی۔ میں رو رو کر تھک چکی تھی۔ تبھی میں نے ہمت کرتے ہوئے اس آدمی کا پیچھا کرنا چاہا جس نے مجھے ابا سے خریدا تھا۔ میں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر جانے لگی۔ حویلی میں ایک نہیں بلکہ کئی کمرے تھے۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے ہر کمرے کو چیک کیا لیکن مجھے وہ آدمی کہیں دکھائی نہیں دیا۔ اب تو مجھے اور خوف محسوس ہونے لگا کیونکہ اب مجھے اس بات کا علم ہو چکا تھا، اس حویلی میں سوائے میرے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ آدمی کہاں گیا تھا؟ میں یہ سوچ کر حیران ہو رہی تھی۔
तभी मैंने ज़ोरदार आवाज़ देते हुए कहा, कोई है क्या? इस हवेली में कोई है? कोई मुझे सुन रहा है? मेरी मदद करो, खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकालो। यहाँ पर कोई है? मेरे बार बार आवाज़ देने पर भी मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया। तभी मैं दबे दबे कदमों सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आने लगी। अब मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझे घूर कर देख रहा हो। मैंने इर्द गिर्द उस नज़र को तलाश करने की कोशिश की, मगर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर सीढ़ियाँ उतरते हुए मेरे साथ कोई सीढ़ियाँ उतर रहा था। मैंने अपने इर्द गिर्द देखा तो कोई भी नहीं था, लेकिन मुसलसल कदमों की आवाज़ मेरे कानों में आ रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। कपकपाती आवाज़ में मैंने फिर से पूछा, यहाँ पर कोई है? तभी मुझे दूसरी आवाज़ में जवाब मिला। मैंने जैसे ही उस मीठी सी आवाज़ का पीछा करना चाहा तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये आवाज़ हवेली के किचन से आ रही है। मैंने फिर से आवाज़ देकर पूछा, किचन में कौन है? तो मेरे कानों में आवाज़ पड़ी, क्या तुम्हें भूख लगी है? अगर तुम्हें भूख लगी है तो किचन में आओ। मैं किचन में हूँ। इतनी सुरीली आवाज़ थी कि आज से पहले मैंने ऐसी आवाज़ कभी नहीं सुनी थी। उस मीठी आवाज़ ने मेरे कानों में ऐसा रस खोला कि मुझे मदहोशी होने लगी। मैं बिना सोचे समझे उस आवाज़ का पीछा करते हुए किचन की जानिब जाने लगी। जैसे ही मैंने किचन में कदम रखा तो सामने देखते मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि मेरे सामने कोई और नहीं बल्कि वही आदमी खड़ा था जिसने मुझे अब्बा से ख़रीदा था। मैं उसे देखकर बहुत खौफज़दा हो गई, क्योंकि मेरी आंखों के सामने वो आदमी हवेली के ऊपर वाले हिस्से में गया था। अब उसे मैंने ऊपर जाते तो देखा था, लेकिन उसे नीचे आते मैंने नहीं देखा। वो किस वक्त नीचे आया और कब किचन में गया, ये सारी बातें सोचने वाली थी, जिन पर गौर करते हुए मुझे खौफ आने लगा था। मैंने लड़खड़ाती आवाज़ में पूछा कि आप तो ऊपर वाले कमरे में गए थे, आप नीचे कब आए? उसने गर्दन घुमाते हुए मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। उसकी मुस्कुराहट देखते हुए मैं खौफज़दा हो गई और 2 कदम हटकर पीछे खड़ी हो गई। उसने मेरी तरफ बढ़ते हुए कहा कि मैं तो पहले से ही नीचे था, तुम्हारी नज़रें मुझ पर नहीं पड़ी क्योंकि तुम्हें तो रोने से ही फुर्सत नहीं मिलती। रोने से फुर्सत मिलती तो मुझे देख पाती ना। मैं खामोश खड़ी रही। तभी उसने मोहब्बत से मुझसे पूछा, भूख लगी होगी, जाओ बाहर बैठकर इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतज़ाम करता हूँ। मैं अपनी जगह पर साकत खड़ी थी। तभी उसने फिर से मेरी तरफ देखते हुए नरम लहजे में कहा कि जाओ बाहर इंतज़ार करो, मैं खाने का इंतज़ाम करके वहीं आता हूँ, फिर मैं तुम्हें सारी हकीकत बयान करूँगा। अब ये कौन सी हकीकत बयान करनी थी, मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी। खामोशी से बाहर दीवान में जाने लगी, क्योंकि अगर मैं उसका कहा ना मानती तो तब भी वो मुझे नुकसान पहुंचा सकता था, और उसका कहा मानकर भी मैं नहीं जानती थी कि वो मेरे साथ क्या सलूक करेगा। दोनों ही सूरतों में मेरा नुकसान था। मैं यही सोचते हुए बाहर जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद उस आदमी के साथ एक और आदमी था जो खनसमा लग रहा था। खनसमा के हाथ में एक थाल था जिसमें तरह तरह का खाना सजा हुआ था। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतना खाना नहीं देखा था। बहुत ही मज़े मज़े के खाने थाल में सजाए वो आदमी खनसमा के साथ मेरी तरफ आने लगा। जैसे ही उसने मेरे आगे खाने का थाल रखा तो मुझसे कहने लगा कि पहले पेट भर कर खाना तो खा लो, हम बाद में बात करेंगे। उसके लहजे में अब तक बहुत ही मोहब्बत और नरमी थी। उसकी आंखों में वो पहले वाली दहशत दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसे लग रहा था कि उसका दिल मेरे लिए बहुत नरम पड़ गया था। मैंने खाने की तरफ देखा तो जैसे ही खाने की तरफ हाथ बढ़ाया, मेरी माँ का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया। बेसाख्ता मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उस आदमी ने मेरी तरफ देखा तो मुझसे कहने लगा, अब तुम क्यों रो रही हो, पहले खाना खा लो। मैंने रोते हुए उसकी तरफ देखा और रोटी से अपना हाथ पीछे कर लिया और कहा कि न जाने मेरी माँ ने कल से कुछ खाया भी होगा या नहीं। वो तो मेरे बगैर खाना तक नहीं खाती थी। अब न जाने मेरी माँ का क्या हाल होगा। मुझे अपने सोतेले बाप पर बेइंतहा गुस्सा आने लगा। मैं उसे बुरा भला कहने लगी। उस आदमी ने मुझे इशारा करते हुए खामोश करवाया और मुझसे कहने लगा कि चुपचाप खाना खाओ। मैं डरते डरते खाना खाने लगी। खाने से फारिग हुए तो खनसमा बचा हुआ खाना उठाकर किचन की तरफ जाने लगा। वो आदमी मेरे सामने बैठा हुआ मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था, और मुझे उसकी मुस्कुराहट से इस दफ़ा खौफ महसूस नहीं हो रहा था। उसकी मुस्कुराहट में अपनाइयत थी।
तभी मेरा नाम पूछते हुए मुझसे कहने लगा कि तुम्हें यहाँ रहते हुए किसी भी बात की फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। मेरे होते तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। बेफिक्र होकर हवेली में रह सकती हो। उसकी बात सुनी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा कि आप मुझे आज़ाद नहीं करेंगे क्या? क्या मुझे इसी खौफनाक हवेली में कैद किए रखेंगे? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा कि वक्त आने पर तुम्हें आज़ाद भी कर दूंगा और सारी हकीकत भी बयान कर दूंगा, लेकिन जब तक मैं तुमसे कोई बात नहीं करता, तुम्हें हकीकत बयान नहीं करता, तब तक तुम मुझसे वादा करो कि मुझसे किसी किस्म का कोई सवाल नहीं करोगी और जैसे मैं कहूँगा वैसे ही इस घर में रहोगी। मैं उसकी बात क्यों कर मानती, लेकिन मेरे पास उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने हाँ में सर हिलाते हुए खामोशी इख्तियार की। मुझे अपनी माँ का ख्याल आने लगा। मैंने फिर से उसे मुखातिब करते हुए कहा कि एक दफ़ा मेरी माँ से मुझे मिलवा दो, मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे साथ वापस आ जाऊँगी। उसने कहा कि ये काम भी बहुत जल्द हो जाएगा, बस तुम सब्र करो। अब मैं उस आदमी के साथ उसी घर में रहने लगे थे। मुझे सुबह शाम दोपहर खाना बहुत अच्छा पहनने को भी मिलता और किसी किस्म का डर खौफ भी नहीं रहा था। हवेली में रहते हुए मुझे 1 हफ्ता होने को था। दिन के वक्त तो मुझे यहाँ पर कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन मगरिब के बाद से मुझे घर में ऐसे महसूस होता कि जैसे मेरी आंखों से ओझल कोई मुझे मुसलसल देख रहा हो, जैसे किसी ने मुझ पर नज़र टिकाई हो। मैं जब गौर करती तो मुझे अपने इर्द गिर्द कोई दिखाई नहीं देता और कुछ और बातें भी देखने को मिलती। खानसमा अचानक से किचन में पहुंच जाता और फिर अचानक से मेरी आंखों के सामने से ओझल हो जाता। इसी तरह उस आदमी के साथ भी यही मामलात थे। वो मुझे कभी ऊपर नजर आता तो कुछ ही देर के बाद वो मुझे नीचे भी दिखाई देता। इन बातों ने मुझे बहुत परेशान कर रखा था। एक तो मुझे अम्मा की परेशानी खाई जा रही थी, दूसरा उस हवेली का खौफनाक माहौल परेशान किए हुए था। मैंने दिल में ठान लिया था कि आज मैं तुर्राब से ये बात जान कर ही रहूँगी कि आखिरकार इस हवेली में ऐसा क्या है जो मुझे महसूस तो होता है लेकिन दिखाई नहीं देता। अभी मैं यही सोच रही थी कि तुर्राब को मैंने हवेली के अंदर दाखिल होते देखा। वो तेज़ तेज़ कदमों से दीवान की तरफ आ रहा था। मैं दीवान में बैठी उसका इंतज़ार करते हुए उसी के बारे में सोच रही थी कि तभी वो मेरे करीब आया और मुझसे कहने लगा, अच्छा तो तुमने मुझसे क्या पूछना था? मैं उसके सवाल से हैरान थी क्योंकि ये तो मेरे दिल की आवाज़ थी। ये इस तक कैसे पहुंची? मैंने हैरान होते हुए उसकी तरफ देखा और कहा कि तुम कैसे जानते हो कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ? वो मुस्कुराने लगा और मुझसे कहने लगा कि मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं इस घर में तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुम्हारी हर हरकत पर मेरी नज़र होती है। वो इस तरह की बातें कर रहा था तो मुझे खौफ आने लगा। मैंने घबराते हुए उससे कहा कि तुम कौन हो? तभी उसने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और मुझे कहने लगा कि आज वो दिन आ गया है कि जब मैं तुम्हें सारी हकीकत बयान कर दूं। उसने मुझे बताया कि मैं एक जिनज़ादा हूँ और मैं इस हवेली का अकलौता मालिक हूँ। उसके मुंह से जिन्नात का नाम सुनते हुए मेरी तो रूह तक कांप उठी। मैं सहम सी गई। उसने मुझे कहा कि 1 हफ्ते से तुम मेरे साथ इस हवेली में रह रही हो, क्या मैंने तुम्हें किसी किस्म का कोई नुकसान पहुँचाया? मैंने ना में सर हिलाते हुए कहा कि बिल्कुल भी नहीं। तो उसने कहा कि फिर मैं तुम्हें अब क्यों का नुकसान पहुंचाऊंगा? तुम पर अपनी हकीकत इसलिए जाहिर कर रहा हूँ कि आज मैं तुम्हें बहुत बड़ा तोहफा देने वाला हूँ। मैं हैरान उसका चेहरा देखने लगी। उसने कहा कि आज मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवाने वाला हूँ। मेरी तो खुशी की कोई इंतहा नहीं रही थी। तुर्राब ने मुझे बताया कि मैं गरीब और लाचार और बेबस लोगों की मदद करता हूँ। मेरा यही काम है। हवेली में तुम्हारे अलावा और बहुत सारी लड़कियां हैं जो बेबस और बेघर थी। मैंने उन्हें यहाँ लाकर पनाह दी, लेकिन मुझे तो कोई लड़की दिखाई नहीं देती। मैंने हैरानगी का इजहार करते हुए तुर्राब से कहा तो तुर्राब ने एक इशारा किया। हवेली में मौजूद मजबूर लाचार लोगों का एक हुजूम लग गया। मैं इतने लोगों को देखकर खौफजदा हो गई। तभी तुर्राब ने बताया कि ये वो सब लोग हैं जो मेरे साथ मेरी हकीकत जानते हुए भी रह रहे हैं और मैं इन सब लोगों की मदद करता हूँ। जालिम लोगों को मैं छोड़ता नहीं हूँ और मजलूम लोगों की मदद किए बगैर मैं रहता नहीं हूँ। मेरी ड्यूटी में ये सब शामिल है। मैं तुर्राब की बातें सुनकर परेशान होने के साथ हैरान भी थी कि तभी मुझे अपने कंधे पर हाथ रखा महसूस हुआ। मैंने जैसे ही मुड़कर देखा तो मेरे पीछे कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ खड़ी थी। अपनी माँ को देखते हुए मैं ज़ारो कतार रोने लगी।
اماں نے مجھے سینے سے لگایا اور میرا منہ چومنے لگی۔ اماں بھی مسلسل رو رہی تھی۔ میں نے تراب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ تم نے میری زندگی کا بہت بڑا احسان کیا ہے، مجھے جو میری ماں سے ملوایا ہے۔ میں ساری زندگی تمہارے اس احسان کو نہیں بھلا پاؤں گی۔ تراب مسکراتا رہا اور مجھ سے کہنے لگا، یہ تو میرا فرض تھا، میں نے کسی پر کوئی احسان نہیں کیا۔ تم سب کا خیال رکھنا، تم سب کی مدد کرنا میرا فرض ہے۔ سب لوگ تراب کو ڈھیروں ڈھیر دعائیں دینے لگے، اور ان سب معاملات کے بعد میں اور اماں بھی تراب کے ساتھ اسی حویلی میں رہنے لگے۔ جیسے تراب باقی لڑکیوں کی شادیاں اچھی جگہ پر کرتا تھا، ایسے ہی وقت آنے پر تراب نے میرا رشتہ بھی ایک بہت اچھی جگہ طے کیا، اور مجھے بہن بناتے ہوئے میرے سر پر پیار دیتے میرے ہمسفر کے ساتھ مجھے رخصت کر دیا۔ ابا کو تراب نے کڑی سے کڑی سزا دلوائی تھی۔ ابا اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھے۔ سوہا اور مریم بھی اماں کے ساتھ اسی حویلی میں رہنے لگی تھی۔ تراب نے میرے ساتھ ایک نہیں کئی نیکیاں کی تھی۔ یہ تراب کی نیکی ہی تو ہے کہ آج میں اپنے شوہر کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں۔ میں اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے تراب جیسے بھائی سے نوازا۔